میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین, آج 3-4 جو خبریں ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. ایک خبر تو بڑی انتہائی افسوسناک ہے, جو کہ گزشتہ روز ایک ہی فیملی کے جو 11 افراد جو ہیں وہ بیگ گے درائے سوات کے اندر سیلابی ریلی کے اندر تقریباً 2 گھنٹے انہوں نے انتظار کیا. دوسری جو خبر ہے وہ بلاول بھٹو زرداری نے اور فواد چودھری کے درمیان ایک بحث چھڑی ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کے اوپر, یعنی ٹویٹر کے اوپر. اس پر بات کروں گا. اور جو تیسری خبر یہ ہے کہ خبر نہیں ہے, کل کی جو خبر ہے کہ مخصوص نشستیں جو ہے نہ سنی اتحاد کونسل کو ملیں اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کو ملیں. نہ نشستیں پی ٹی آئی کو ملی, نہ سنی اتحاد کونسل کو ملی. لیکن ایک اور چیز اس فیصلے کی نے جو ہے وہ ثابت کر دی ہے, وہ چیز جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ آخر میں شیئر کروں گا. اور پلس جو کل کا فیصلہ ہے اس کے اوپر کچھ تجزیہ کار اور کچھ اینالسٹ, کچھ صحافی اپنا زاویہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں آئین اور قانون کے سے ہٹ کر. تو اس بات کو بھی میں ایکسپلین کروں گا, اس کا جواب جو ہے اپنے ویورز تک میں نے سچ پہنچانا ہے انشاءاللہ, تو وہ بات میں بتاتا ہوں. تو سب سے پہلی خبر جو سب سے انتہائی افسوسناک ہے, گزشتہ روز تقریباً 2 گھنٹے انتظار کرتی رہی ایک فیملی, 11 افراد تھے اس کے اندر, اور وہ تمام کے تمام درائے سوات کے اندر بہہ گئے. اور وہاں پر کسی قسم کی کوئی ریسکیو کی ٹیمز جو ہیں وہ نہیں پہنچ سکیں. جب وہ پہنچیں تو تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور قیمتی انسانی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو چکی تھیں. ٹورسٹ آتے ہیں, ٹورسٹ اٹریکشنز کی طرف. جب ظاہری بات ہے کہ موسم جو ہے وہ پنجاب میں یا ملک کے جو میدانی علاقے ہیں وہاں پر گرم ہوتا ہے, تو لوگ پھر پہاڑی علاقوں کا رخ کرتے ہیں. اور پہاڑی علاقے ہمارے زیادہ جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے اندر آتے ہیں. تو خیبر پختونخوا کے اندر جو گزشتہ 12 سال سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ایک تسلسل رہے اگر ایک ہی حکومت کا, تو اس کو بڑا موقع مل جاتا ہے پرفارم کرنے کا. جس طرح پنجاب کے اندر مسلسل جو ہے مسلم لیگ نواز کی حکومت رہی, تو آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر آج حالات جو ہیں وہ کیا رخ اختیار کر چکے ہیں. پنجاب کے اندر جو ہے وہ کس طرح میٹروز کا جو ہے وہ جال بچ چکا ہے. تمام بڑے شہر یا تو ان میں میٹرو بن چکی ہے, فنکشنل ہے, یا کہیں پر جو ہے 1-2 شہروں کے اندر کام کا آغاز بھی ہو گیا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ کارکردگی بولتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو سوات واقعے کی طرف آتے ہیں کہ جس طریقے سے جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جس کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ یعنی سیلاب کے کا جب امکان ہے, ڈیزاسٹر کا ان کو معلوم ہے کہ سیلاب آنے والا ہے, بارشیں ہو رہی ہیں, یہ تمام کی تمام چیزیں پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی ہی ذمہ داری بنتی تھی, جس کا جو پیٹرن اینڈ چیف ہوتا ہے وہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے. تو اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری جو کل قیمتی جانوں کا نقصان ہوا, یہ 11 تو ایک ہیں, لیکن اوورال مختلف لوکیشنز کے اوپر اگر بات کی جائے تو 75 سے 78 کے لوگ جو ہیں وہ بہہ گئے ان سیلابی ریلوں کے اندر. اور یہ دیکھیں جی, ایک اسکینڈینیوین ملک ہے. آپ اس میں دیکھیں کہ جو دریا سے نہریں شہر کے اندر آئی ہوئی ہیں, تو ہر جگہ کے اوپر, ہر تھوڑے فاصلے کے اوپر کس طریقے سے رسی اور کس طریقے سے جہاں پر جو ہے وہ ایک سیڑھی رکھی ہوتی ہے تاکہ کوئی بندہ اگر پانی میں ڈوب رہا ہو تو اس کو کس طریقے سے ریسکیو کیا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو ہے جو 13 سال سے حکومت ہے, 12 سال سے حکومت ہے, 13واں سال شروع ہو چکا ہے, لیکن یہاں کے جو چیف منسٹر ہیں, موجودہ چیف منسٹر, وہ کتنی غیر سنجیدہ گفتگو کر رہے ہیں. اور یہ 2-3 دن پہلے اس واقعے سے ہمارے جو ایک بڑے بہترین سینئر رپورٹر ہیں بابر ملک, میرے تو بڑے بھائی ہیں, انہوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے جب سوال کیا کہ بارشیں ہو رہی ہیں, ہلاکتیں ہو رہی ہیں, تو آپ یہاں پر اسلام آباد میں کیا کر رہے ہیں, تو اس کا انہوں نے کیا جواب دیا. کے پی کے آپ وزیر اعلیٰ ہیں, کل سے آپ اسلام آباد میں بھی پیش ہوئے, یہاں بھی آئے, تو کے پی کے کی صورتحال بتائیے گا کہ وہاں پہ کیونکہ مانسون کا اسپیل چل رہا ہے, وہاں پہ سیلاب سے کتنے لوگ ہلاک ہوئے ہیں, کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ دیکھیں جی, جب بھی ایسا کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے, اللہ معاف کرے, تو ہم پہلے سے تیار ہوتے ہیں اس کے لیے. اور اب تک ہمارے جس ٹائم میں جتنے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں, ہم نے ان تمام واقعات کے اوپر فوراً ایکشن لیا ہے. اس کے لیے نیچے میرا ایک پورا ایک ایڈمنسٹریشن ہے
ایک گورننس کا میرا ایک پورا ایک سسٹم ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ میں یہاں پر میں وہاں بیٹھا ہوں گا یا میں نے جا کے لوگ کسی کو تمبو دینا ہوتا ہے. ہمارا سسٹم چل رہا ہوتا ہے اور انشاءاللہ ہم نے بہت تیز طریقے سے ہمیشہ جو بھی مسئلہ ہوا ہے اس کے اوپر ہمارا جو رسپانس تھا بڑا تیز آیا اور آتا بھی رہے گا. اچھا جی، یہ دیکھیں، یہ آپ نے دیکھا. اب وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے نیچے جو ہے نا وہ ادارے کام کر رہے ہیں. اس ادارے کے سربراہ تو خود علی مین گنڈا پور صاحب ہیں. اب یہ کہتا ہے جی کہ دا پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی with support of government of and international partners is responsible for the relief and rehabilitation of population affected by all disasters. PDMA also has the lead responsibility to address the future challenges presented by disasters and climate change. PDMA vision is to achieve sustainable social economic development by reducing risk and vulnerability from all types of natural hazards. We are totally committed to work with communities to build their resilience against future disasters. اب یہ جو باتیں خالی ویب سائٹ کے اوپر لکھنے کی نہیں ہوتی، یہ کام کرنے ہوتے ہیں. یہ کوئی جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے اس نے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے کو صرف جو ہے وہ گائیڈ کرنا ہوتا ہے. ایکچولی جو اسکوپ آف ورک ہے وہ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا بنتا ہے. اب یہ جو ان کا کام تھا کرنے کا وہ کام ہو نہیں رہا. ادارے کے جو ایکچوئل پیٹرن ان چیف ہیں، جو چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے، علی مین گنڈا پور صاحب، ان کی سنجیدگی آپ نے دیکھ لی ہے. تو جب اس قسم کے حالات ہو رہے ہوں تو یہ جو 11 لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں جن میں 4 بچے بھی شامل ہیں، تو پھر تو ایسی اموات ہوتی رہیں گی نا جی. یہ پہلا واقعہ تو نہیں تھا. 2023 میں بھی واقعہ ہوا تھا جس طرح وہ بوگی ٹوٹ گئی تھی اور وہ بوگی جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ پھر وہ ہوا میں لٹک گئے اور پھر جب پاک آرمی اور لوکلز نے جو جا کر جو ہے ان کو ریسکیو کیا. اسی طریقے سے یعنی یہ بار بار اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں اور اس قسم کے واقعات جب ہوتے ہیں تو اس کے اوپر جناب ہمارے جو حکومتی جو ترجمان آ کر جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں. اب اس واقعے کے اوپر بھی ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے اب جس نے 7 دنوں میں رپورٹ دینی ہے. اب 7 دن بعد کے اوپر جو ہے وہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ انڈر دا کارپیٹ اس میٹر کو کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن یقین رکھیں کہ 7 دن کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں اس میٹر کو دوبارہ ٹیک اپ کروں گا اور دوبارہ اس پر سوال پوچھوں گا اور اس رپورٹ کو اس کا ہم جائزہ لیں گے. اس معاملے کو یہاں پر چھوڑنا نہیں ہے. ویسے سب کو یاد ہوگا کہ سال 2022 میں جب علیمہ خان صاحبہ اپنی صاحبزادی کے ساتھ چترال میں سیلاب کے اندر پھنس گئی تھیں تو فوری طور پر جو ہے وہ ہیلی کاپٹر ان کی مدد کو پہنچ گیا تھا. جبکہ کوہستان کے اندر جو 6 نوجوان تھے وہ انتظار میں رہے ریسکیو ٹیم کی یا اس ہیلی کاپٹر کی اور وہ جان سے جو ہے ہاتھ دھو بیٹھے. ابھی یہ جو سوات واقعہ ہوا ہے دریائے سوات کے اندر جو ہماری قیمتی جانیں نقصان ہوئی ہیں، ان کے لیے بھی سنا تھا کہ جو چیف منسٹر صاحب ہیں ان کا ہیلی کاپٹر روانہ ہو چکا ہے، لیکن پھر وہ 2 گھنٹے تک تقریباً وہاں پر وہ نہیں پہنچ سکا. بلکہ جو امدادی ٹیمیں تھیں یعنی ریسکیو 1122 کی، اس سے پہلے لوکلز والنٹیئرز جو ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ کوششوں میں جو ہے وہ مصروف ہو چکے تھے. اور جب ریسکیو 1122 کی ٹیمز پہنچی ہیں اس تک میرے خیال سے 8 جو باڈیز کو نکال کر ہاسپٹل پہنچا دیا گیا تھا. تو یہ تو اصلیت ہے، یہ تو حقیقت ہے آپ کی پروگریس کی، خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی کی، اور یہ ترجیحات ہیں جی ہماری پروونشل گورنمنٹ کی. دوسرا جو بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہیں وہ بھی یہ بات کہتے رہے ہیں جی کہ فلاں ملک کا جو ہے وہ پرائم منسٹر یہ کرتا ہے، فلاں ملک نے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا، پرائم منسٹر نے جناب کہ وہاں پر کشتی ڈوب گئی. تو یہ باتیں کرنا آسان ہوتا ہے، گورننس کی طرف توجہ ہے نہیں، صرف مال پانی بنایا جا رہا ہے اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی جاتی ہے، لوگ آپس میں دستوں گریبان ہیں. اس سے زیادہ جو ہے یہ سارا معاملہ نہیں ہے جی. یہ KPK کے عوام کے اوپر ایک آفت ہے، یہ ڈیزاسٹر ہے. یہ PTI کی حکومت خیبر پختونخوا کے اوپر ایک ڈیزاسٹر ہے اور یہ ڈیزاسٹر میں کسی حد تک جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں وہ بھی اپنے اوپر اس کو مسلط کرنے میں شامل ہیں. تو لہٰذا دوبارہ یہ ایک ویک اپ کال تھی. آپ پنجاب کے ساتھ اگر تقابلی جائزہ لیں تو زمین اور آسمان کا فرق ہے. پنجاب میں پرفارمنس دیکھیں اور خیبر پختونخوا کی پرفارمنس دیکھیں تو اس پر کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جا کر چکر لگائیں، شہروں کو دیکھیں اور پھر اندازہ لگا لیں. اچھا جی، اگلی سٹوری کی طرف چلتے ہیں جی.
اگلی سٹوری جناب یہ ہے کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے جو عالمی ثالثی عدالت ہے اس میں پاکستان کے موقف کی جو ہے وہ حمایت ہوئی، جس کے اوپر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی جو ہے نا ایک خوشی کا جو ہے وہ ٹویٹ کر دیا۔ اب انہوں نے اس پر بات کیا اور سندھو دیش کے اوپر حملہ قرار دیا تھا جو انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کیا انڈیا نے۔ اس کے اوپر جناب فواد چودھری صاحب نے جناب ان کی جو ہے وہ تصحیح کی، اور تصحیح جب کی تو اس کے اوپر پھر بلاول بھٹو زرداری بھی تھوڑے سے جو ہے وہ ناخوش ہوئے، اور انہوں نے تھوڑا سا اپنا جو ہے وہ بھڑاس نکالی ہے دل کی۔ پہلے تو میں بلاول کا ٹویٹ بتاتا ہوں جی آپ کو۔ بلاول کہتے ہیں جی سندھو پہ حملہ نامنظور، انڈیا یونیلیٹرل ڈیسیجن ریگارڈنگ دا انڈس واٹر ٹریٹی ہیو نو بیئرنگ ان انٹرنیشنل لاز۔ اس پر جناب فواد چودھری کہتے ہیں کہ دس این اٹیک آن پاکستان ناٹ آن سندھ unless you have also joined the Sindhu Desh under GM Sayyid family. Bibi would never have made such statement. اور اس کے اوپر جناب پھر بلاول بھی جناب غصے میں آ گئے، غصے میں نہیں جی بہت ہی غصے میں آ گئے، کہتے ہیں یو ایڈیٹ، سندھو ریور از انڈس ریور، the Indus Valley civilization belongs to all Pakistan. The word Indus is a Latinized version of Sindhu brought into English via the Greek name Indos, which in turn was derived from the Persian pronunciation of Sindhu. تو بلاول نے جناب بڑا غصے سے جناب جو ہے نا وہ تھوڑی سی کلاس دے دی آگے سے۔ پھر فواد چودھری صاحب نے بھی اس کی مزید ایکسپلینیشن جو ہے وہ جی راک کے ساتھ جو ہے وہ کچھ سے کوئی انہوں نے اپنا نکالا جناب، اس کی ٹرانسلیشن نکال کر وہ بات کر رہے ہیں۔ خیر معاملہ چل پڑا، لیکن یہ ایک اننیسیسری الجھ پڑے ہیں۔ اگر بلاول نے یہ بات کی تھی تو فواد چودھری صاحب کو کیا ضرورت تھی اس کے اوپر جناب وہ کرنے کا؟ پھر جناب وہ انہوں نے ول کا ذکر شروع کر دیا فواد صاحب نے کہ جناب آپ جھوٹی ول کے ذریعے جو ہے وہ پارٹی کے چیئرمین بنے ہیں، آپ کی قابلیت نہیں ہے۔ تو میرے خیال کے مطابق وہ چیئرمین بن چکے تھے، تو پھر انہی چیئرمین کے جن کو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹی ول کے ذریعے جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بنے ہیں، تو پھر آپ ان کے ترجمان کیوں رہے ہیں جی فواد چودھری صاحب؟ پھر آپ کو ان کا ترجمان نہیں رہنا چاہیے تھا۔ تو پھر آج آپ قوم سے معافی مانگیں، آپ ٹویٹ کریں، آپ کہیں جی میں قوم سے معافی مانگتا ہوں، اس ٹائم مجھے پتہ تھا، یا آج آپ کے سامنے کوئی ایسا ایویڈنس آ گیا ہے کہ وہ ول جھوٹی تھی، تو پھر آپ ظاہری بات ہے اس کو بتائیں کہ سرفس کے اوپر وہ لے کر آئیں کہ جو ول کو جھوٹا ثابت کریں، کورٹ آف لاء میں چلے جائیں۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ول تھی، کوئی مذاق تھوڑی تھا، وہ پاکستان کی 2 مرتبہ کی پرائم منسٹر رہی ہیں، وہ شہید ہوئی ہیں، انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے، اور وہ ایک عظیم خاتون تھیں۔ اگر ان کی ول کو کسی نے مس یوز کیا تو بھائی جان آپ پر یہ فرض بنتا ہے کہ آپ ان کی ول کو پبلک ڈومین میں لے کر آئیں اگر وہ جھوٹی ہے، اور اگر سچی ول کو لے آئیں، یا یہ جھوٹی ہے، یہ جو ول ہے یہ جھوٹی ہے، یہ ثابت کر دیں۔ اور اگر یہ ثابت نہیں کر سکتے تو پھر پہلے آپ ان کے ترجمان کیوں رہے ہیں؟ اور اگر ترجمان رہے ہیں تو آج پھر آپ ان کو جھوٹی اس ول کو جھوٹا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو یہ کچھ کانٹرڈکشنز ہیں جی ان کے عمل میں فواد چودھری صاحب کے، اور ان کی جو یہ الزامات ہیں اس کے اوپر۔ تو میرے خیال کے مطابق فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ ٹھنڈا کر لیں معاملے کو تو زیادہ بہتر ہے، یہ اننیسیسری ان کو الجھنا نہیں چاہیے۔ تیسری جو اور سب سے جو اہم بات ہے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا، وہ گزشتہ روز جس طریقے سے فیصلہ آیا مخصوص نشستوں سے متعلق جو کیس تھا، سپریم کورٹ کے جو 9 ججز نے جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا اوریجنل اس کو ریکال کیا۔ 7 ججز نے تو مکمل ریویو پٹیشنز جو ہیں وہ ایکسیپٹ کر لیں، اور 2 ججز نے جو میٹر ہے وہ دوبارہ الیکشن کمیشن کو دیکھنے کو کہا۔ بہرحال جی یہ معاملہ یہ ہے کہ 7 بھی اگر ہیں تو 7 سے بھی یہ فیصلہ تو اب آ چکا ہے، اور ایک نشست بھی پاکستان تحریک انصاف کو یا سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملنے جا رہی۔ لیکن اس میں ایک جو اہم بات ہے جو میں بار بار ٹویٹ بھی کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد ہیں وہ مادر پدر آزاد ہیں۔ یہ میں بار بار بات کر رہا ہوں، یہ کیوں کر رہا ہوں؟ یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے سنی اتحاد کونسل کو بھی جوائن کر لیا ہے، اور وہ اس وقت اگر اسمبلی کی یعنی فہرست کے اوپر اگر ان کو لکھا ہوا ہے جی کہ وہ سنی اتحاد کونسل کے ممبر ہیں، آج بھی وہ کسی پارٹی ڈسپلن کے انڈر نہیں آئیں گے، ان کے اوپر ڈیفیکشن کلوز جو ہیں وہ انووک نہیں ہو سکتی، وہ جہاں چاہیں جس کو چاہیں ووٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ گروپ آف انڈیپینڈنٹس بھی اگر بن جائیں تو وہ پارلیمنٹری پارٹی نہیں کہلائے گی۔
جو گروپ آف انڈیپینڈنٹس ہیں وہ پارلیمنٹری پارٹی نہیں کرائے گی، لہٰذا یہ جو اب انڈیپینڈنٹس ہیں جو کہ اب سنی اتحاد کونسل کے بظاہر اراکین ہیں، جن کو پارٹی وابستگی کا بھی ذکر جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل لکھا ہوا ہے ایون ویب سائٹ کے اوپر، وہ آج پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس میں یا کسی بھی اہم چیز میں ووٹ دیں جی، کوئی ڈیفیکشن کلاز نہیں ہے، اور اگر کسی ممبر کو شک ہے اور وہ کرنا چاہتا ہے تو کر کے دیکھ لے، اگر کوئی ڈیفیکشن کلاز لگتی ہے تو میں اس کو رسپانسبل ہوں گا۔ اگلی بات دیکھیں جی، اس میں اسی معاملے کے اندر جناب کچھ دانشور بڑے سینئر اینکر ہیں، ہمارے حامد میر صاحب بڑے سینئر اینکر ہیں، محمد مالک صاحب، وہ کہہ رہے تھے جی کہ یہ جو فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ نے یہ بڑا شرمناک فیصلہ ہے۔ تو میں ان دونوں سینئرز کو میں بصد احترام انتہائی مؤدبانہ انداز میں گزارش کروں گا کہ جناب علی آئین پاکستان پڑھیں اور پہلے جو فیصلہ دیا تھا سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ پڑھیں، اور پھر آپ بتائیں کہ وہ فیصلہ شرمناک تھا یا یہ والا فیصلہ شرمناک ہے۔ اس فیصلے کے اندر جو اپیل تھی سنی اتحاد کونسل کی اس کو ڈسمس کر دیا تھا سپریم کورٹ نے، اور جو جس اپیل میں جس فیصلے کو چیلنج کیا تھا اس فیصلے کو بھی سیٹ اسائڈ کر دیا تھا۔ یہ پاکستان کا نہیں دنیا کی تاریخ کا پہلا فیصلہ تھا اس طرح کا، اپیل ڈسمس امپیون آرڈر سیٹ اسائڈ، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بھائی جان تھوڑی سی جو ہے نا اپنی جو ہے نا وہ تیاری کیا کریں، اور لفاظی یا اپنی لائکس ڈس لائکس کو سائڈ پر رکھیں۔ اگر آپ نے کورٹ آف لا میں بات کرنی ہے تو پھر قانون کی بات ہوگی، کورٹ آف لا میں بات کرنی ہے تو پھر آئین کی بات ہوگی، کورٹ آف لا میں بات کرنی ہے تو پھر سہولت کاری وہ نہیں تھی، وہ تھی، یہ نہیں ہے۔ اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، چیلنج دونوں کو، کہ جو آپ بات یا تو آپ صحافتی ڈس آنیسٹی کر رہے ہیں جان بوجھ کر، جو آپ نے جو کل آپ کے میں نے بیپر سن رہا تھا جیو کے اوپر اور ایئر وائی کے اوپر، یا آپ صحافتی جو ہے بددیانتی کر رہے ہیں، یا آپ کو علم نہیں ہے۔ تیسری بات کوئی نہیں ہے جناب، اور تیسری بات ہو نہیں سکتی، کیونکہ کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 51 پڑھ لیں، اس میں کیا لکھا ہے، بڑا پلین ٹیکسٹ ہے، اس کو پڑھیں۔ وہ پڑھنے کے بعد آپ اس چیز کو تو دیکھ نہیں سکتے۔ 185 کی اپیل آ رہی ہے، 185 کی اپیل تھی جس کے اوپر انہوں نے 184 کو کنورٹ کیا، اور پھر اس کے اندر آپ نے جناب 187 کو بیچ میں زبردستی لے کر آئے ہیں، سپریم کورٹ کا جو پچھلا فیصلہ تھا، اور 187 سپریم کورٹ کی جورسڈکشن نہیں ہے۔ ذرا اس کو بھی پڑھیے گا کہ جورسڈکشن نہیں ہے، 187 آ ہی نہیں سکتا تھا اس جگہ۔ تو آپ مطلب شروع ہو جاتے ہیں یار، مطلب کمال ہے، اور پھر عوام کو بتاتے ہیں جناب۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں، تو میں پرومیننٹ نام لے رہا ہوں، تو اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو باتیں کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یا میں بڑے بات ریپیٹ کروں گا، یا آپ کو علم نہیں تھا، آپ دونوں نے سینئر ہیں میرے، آپ دونوں نے کم علمی میں تجزیہ دے دیا جو کہ وہ بھی نہیں دینا چاہیے تھا، یا آپ کو اگر علم ہے آئین اور قانون کا تو پھر آپ دونوں نے صحافتی ڈس آنیسٹی کی ہے۔ اس کے علاوہ میں بات نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ آپ لوگ رول ماڈل ہیں، ہم میرے لیے ہیں یار، آپ کو تو میں فالو کرتا ہوں، آپ دونوں کو تو میں آئیڈیلائز کرتا ہوں، لیکن جناب جب آپ اس قسم کی گفتگو کریں گے تو پھر جس حوالے سے مجھے کلیئرٹی ہے، بائی دا وے جس حوالے سے مجھے 100% کلیئرٹی ہے، اور اس میں میں کبھی بھی ہوا میں چیلنج نہیں کرتا ہوتا، جب میں چیلنج کرتا ہوں بات تو پھر میں چیلنج کرتا ہوں، تو غلط ثابت کرے میں معافی مانگتا ہوں، اور اگر میں صحیح ہوں تو پھر آپ معافی مانگ لیجیے گا۔ تو بہرحال جی یہی آج کی چند باتیں تھیں، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔